آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 214، ہجرت حبشہ، حصہ پنجم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، حصہ پنجم۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احکام القرآن میں اس روایت کو خوب تردید کی ہے اور ہر سلسلہ روایت پر بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ سب کے سب باطل ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں، اور کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے اس لیے اس کی تعویل کرنے کی بھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر اس روایت کی کوئی سند صحیح بھی ثابت ہو جائے تو بھی وہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہوگی، کیونکہ آیات قرآنی کے صریحاً مخالف ہے، اور اب تو یہ روایت آیات قرآنی کے بھی خلاف ہے اور اس کی کوئی صحیح سند بھی نہیں ہے۔ ان حالات میں اہل نظر کے لیے یہ کب قابل التفات ہو سکتی ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، یعنی امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تبلیغ کلام الہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز غلطی نہیں ہو سکتی، نہ قصدن، نہ عمدن، نہ سہون اور نہ غلطن۔ اس میں نبی ہر طرح سے معصوم ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر اقوال کے ساتھ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے، یعنی تلک الغرانیق العلا، یہ والی بات یہ ان باتوں میں سے ایک ہے جو شیطان اپنے زندیق پیروکاروں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی روایتوں سے مبرہ اور منزہ ہے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کی تفسیر کرنے لگے ہیں تو اس روایت کا ذکر کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غصے سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے اور دل بے چین اور بے قرار ہو گیا ہے۔ اپنی سابقہ روش کے بالکل برعکس اس روایت کو باطل کرنے کے لیے ایک مستقل فصل لکھی ہے جس کا عنوان ہے تنبیہ الغبی علی مقدار النبی، اور لکھتے ہیں وَنَرْجُو بِهِ عِنْدَ اللَّهِ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى فِي مَقَامِ الزُّلْفَى، کہ اس فصل کے لکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقام قرب میں مجھے عظیم جزا دے گا۔ تنگی دامہ کی شکایت نہ ہوتی تو آپ کی اس فصل کا پورا ترجمہ یہاں بیان کرتے۔ اہل علم سے درخواست ہے کہ وہ ضرور اس فصل کا مطالعہ کریں۔ مزید برآں یہ حدیث متواتر ہے کہ شیطان خواہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا، تاکہ مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دھوکہ دے سکے تو اس کی کیا مجال کہ سرچشمہ ہدایت کو وہ گدلا سکے۔ اصل واقعہ جو صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں ہے وہ صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور اس میں آیت سجدہ آنے کی وجہ سے آخر میں سجدہ کیا تو تمام حاضرین جن میں کفار بھی تھے سب سجدے میں گر پڑے، اور ایسا ہونا عین ممکن ہے کیونکہ کلام الہی ہو اور زبان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہی ہو تو کیوں نہ کفار بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ بس اتنی سی بات تھی جس کو زنادقہ کی وضع و تحریف نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے علماء محققین کی مذکورہ بالا تشریحات سے صرف نظر بھی کر لیں اور صرف اس سورہ مبارکہ کی آیات میں غور کریں تو حقیقت حال اظہر من الشمس ہو جائے گی۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے جو ان دو آیتوں میں مذکور ہے، دوسری طرف یہ روایت ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کی شان میں یہ جملے کہے تلک الغرانیق العلا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے یا یہ روایت جو زندیقوں کی وضع کردہ ہے۔ انسان ذرا تعامل سے کام لے تو اس روایت کے باطل اور موضوع ہونے کے بارے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ نیز ان آیات پر نظر ڈالیے جو ان جملوں تلک الغرانیق العلا کے معنبات اس روایت کے مطابق تلاوت کی گئی۔ کیا ان بتوں کی یہ مذمت جو ان آیات میں کی گئی ہے کفار قریش کے لیے قابل قبول تھی؟ بفرض محال اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلک الغرانیق العلا والے جملے کہے ہوتے
اور ان کے فوراً بعد یہ آیتیں پڑھی ہوتی، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بت محض نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ لوگ محض وہم اور گمان کی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ان آیات میں اور ان جملے میں کوئی باہمی مناسبت ہے؟ کیا ایسا بے جوڑ کلام افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ان دو جملوں کو سن کر کفار کو خوشی ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد یہ آیتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی خوش فہمیاں ہمیشہ کے لیے کافور نہیں ہو گئی ہوں گی؟ ایک ادنا عقل و فہم کا مالک انسان بھی اس روایت کو صحیح تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من امت الرسول المکرم ونبیہ المعظم الذی عاصمہ من وساوس الشیطان وہمزاتہ وجعلہ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔